بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو رشتہ دار تھا قارون، اس کے پاس ایک بڑی جماعت جو ہے وہ خزانہ اٹھانے کے لیے تھی، کہ ایک بڑی جماعت اس کا خزانہ اٹھاتی تھی، لیکن وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار تھا۔ لیکن اس کی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ قوتیں ہیں، وہ صلاحیتیں ہیں، وہ تمام خزانہ ہے، وہ اللہ کے راستے میں نہیں لٹا، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں ہوا، بلکہ اس کو فرعون کے راستے میں جو بادشاہ ہے اس کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ ایک اللہ پہ ایمان نہیں لایا، وہ ایک اللہ پہ جو یقین تھا وہ نہیں کیا اس نے، بلکہ صرف اور صرف دنیا کی اس دوڑ میں، دنیا کے جتنے بھی شغل ہیں اس میں وہ پڑا رہا، اور سارا خزانہ اور سارا جتنا بھی اس کے پاس مال و دولت تھی وہ اللہ کے راستے میں استعمال نہ ہو سکا، اور استعمال اس نے نہ کیا، اور اپنے کزن اور اپنے جو رشتہ دار حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوئی تقویت نہ دی، کوئی اسلام کی سربلندی کے لیے کام کرنے کے لیے کوئی بھی جو ہے ساتھ نہیں دیا۔ اب دیکھ سکتے ہیں اور کس کو ساتھ دیا، ایک بادشاہ کو دیتا ہے ساتھ۔ تو جتنے بھی یہ اس طرح کی کیٹیگریز ہوتی ہیں، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کس کے ساتھ ہیں، ہم کن لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، کن لوگوں کے ساتھ ہیں۔ تو جب لوگ اس کے خزانے کو دیکھتے تھے، ایک بڑی جو جماعت اٹھاتی تھی، وہ کہتے کہ ہمیں بھی کاش اس طرح کا خزانہ ملتا، لیکن یہ تو نہیں معلوم تھا کہ یہ خزانہ جو اس کو لے ڈوبے گا اور اس کے لیے یہ نقصان دہ ہوگا اور اس کی تباہی کی وجہ بنے گا۔ اور جب وہ اس کو زمین نے نگل لیا اور زمین پہ گیا تو پھر تو سب کچھ، اس وقت لوگوں نے کہا شکر ہے اس ذات کا جس نے ہمیں بچایا ہے۔ تو یہ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں ان کو دیکھنی چاہیے کہ اگر ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کے راستے میں استعمال کر رہے ہیں، اور سب کچھ جو ہے اس کے راستے میں اگر لٹا رہے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اس سے ہٹ کے اگر ہماری اپنی مرضی اور اپنی منشا اور اپنی چاہت اور اپنے صرف زندگی کو جو ہے تو لوگ اپنی پوری جو تگ و دو ہے اس کا مرکز صرف یہ ہے کہ دنیا ہے، دنیا ہی چاہیے، تو اس کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہو سکتی ہے۔ صرف اور صرف اگر کوئی قانون کے دائرے کے اندر رہ کے اللہ کے راستے کو وسیع کرنے کے لیے اور اللہ کے راستے کو جو ہے سربلند، اس کے کلمے کو سربلند کرنے کے لیے اگر کوئی کوشش کرتا ہے تو یہی دیکھی جائے گی۔ اس سے ہٹ کے جتنی بھی چیزیں ہیں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ بہت سی چیزیں ہیں کہ ہم ان کو لے کے چلتے ہیں، لیکن اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم ایک دنیا دار کے طور پہ سامنے آتے ہیں، اور صرف یہ کوشش ہوتی ہے کہ ایک ہم زندگی کو اس طریقے سے گزاریں کہ ہم اپنا سب کچھ جو ہے للہ، اللہ کے لیے قربان کر دیں۔ لیکن یہ جتنی بھی دنیا کے مال و متاع ہے، عیاشیاں ہیں، دنیا کی جتنی بھی یہ حسرتیں ہیں پوری ہو گئی ہیں، لیکن اگر اس کے قبول نہیں کیا ہے، اس کے راستے میں نہیں ہے، تو پھر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، پھر اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پھر اس کے ہاں آخرت میں کوئی مقام نہیں ملے گا۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں پہ ہیں، کس طریقے سے اپنے آپ کو کس جگہ پہ لے کے چل رہے ہیں۔ اگر اللہ کے دیے ہوئے اور اللہ ہی کے راستے میں ہے تو وہ بہت بڑا اجر ہے، لیکن اگر وہ صرف دنیا کی چند ساتوں کے لیے اور اس عاجلہ کے لیے کام کر رہے ہیں، اور انٹینشن ہی یہی ہے، نیت ہی یہی ہے کہ وہ ذات جو ہے اس کو خوش نہ کیا جائے، بلکہ صرف دنیا داروں کے لیے جو یہاں پہ رہ رہے ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے ہم کوشش کریں گے، تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی جو ہے آخرت میں اجر نہیں ملے گا۔ آخرت میں اجر ملے گا تو اس بنیاد پہ ملے گا کہ اس نے کام کیا ہے اور کام کو بہت اچھے طریقے سے کرنے کی کوشش کی ہے، ورنہ اس سے ہٹ کے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ایک فنا ہونے والی ہیں اور ان کی کوئی بھی آخرت میں جگہ نہیں ہے۔ ہم دیکھیں کہ ہم کہاں پہ ہیں، اپنی اصلیت دیکھیں، اپنے آپ کو جائزہ لیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں، اور سب کچھ جتنی بھی تگ و دو ہے اور جتنی بھی یہ ویلتھ ہے یہ اس کے راستے میں لگا لیں، اور وہ راضی ہو جائے، وہ خوش ہو جائے۔ یہی ہمارا مقصود ہونا چاہیے، یہی مومن کا مطمع نظر ہونا چاہیے۔
کہ وہ اللہ کے دین کو غالب دیکھے، اللہ کے دین کو سربلند دیکھے، اور جس کی بھی مدد کرے گا تو اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ عام لوگوں کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کہاں پہ اپنا وقت اور اپنی دولت لگا رہے ہیں، سمیٹ کہاں سے رہے ہیں، کہاں لگا رہے ہیں۔ صرف اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور جج کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیسے، کس طریقے سے اپنے آپ کو، وہ جو خزانے ہمارے پاس، وہ اس کے راستے میں لگائیں، اسی نے دیے ہیں اور اس کے راستے میں لگائیں۔ تو یہ ہمارے پاس خوش قسمتی ہے، خوش بختی ہے کہ ہم اس کے راستے کو چنیں اور اس کے راستے کا انتخاب کریں، اس کے راستے کے تگ و دو کریں اور دوڑیں، سعی کریں۔ اس کے راستے کی طرف ہمارے جو قدم ہیں وہ بھی مبارک ہو سکتے ہیں جب ہم اس کے راستے کو انتخاب کریں گے، اور صرف اور صرف ہمارا جو حاصل ہے آخرت ہوگی، اس کے بعد والی زندگی ہوگی، اور ہمارے جو بار بار ذہن میں نقشہ آئے گا، تصور آئے گا، کنسیپٹ کلیئر ہوگا کہ یہ میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، باقی دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے، اور ہر ایک بندے نے اور ہر ایک شخص نے یہاں سے جانا ہے۔ تو کون اس کے راستے میں دوڑتا ہے اور سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت کے لیے تڑپ رکھتا ہے۔ باقی جتنے بھی یہ دنیاوی معاملات ہیں، ان کو ایک ٹیسٹ کے طور پہ لیں اور اپنی آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے کام کریں، کیونکہ ہمارے پاس ہم جو کچھ کر سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے کریں، اور اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنا چاہیے، کہاں پہ رکے ہوئے اسٹرک جو ہیں، کیوں۔ تو یہ ہمارے سامنے جو نقشہ ہے وہ واضح ہونا چاہیے، کلیئر ہونا چاہیے، اور خاص جو مطمع نظر ہے، خاص جو ڈومین ہے ہماری، کہ اللہ کی رضا اور اللہ کی راستے میں سب کچھ لٹ جائے، اس سے بڑی خوش قسمتی اور کچھ بھی نہیں ہے۔ بس اپنے آپ کو بار بار ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہے، بار بار دیکھنے کی ضرورت ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اور سب کچھ اس کے راستے میں صرف استعمال ہو، اور کس طریقے سے کام کریں، آگے بڑھیں۔ والسلام۔